اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء خیر المرسلین اولین و آخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع نبینا وطبیب نفوسنا مولانا حبیب الہی سیدنا الممجد وبشیرنا المسدد ونذیرنا المعید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلاۃ والسلام علی سید العارفین امام المتقین امام المشارق والمغارب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معزز مومنین و مومنات، 2 محرم الحرام آج وہ تاریخ ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ پہنچ رہے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر تقریباً ہر نبی آئے، اور کیسے آئے؟ جو نبی بھی اس سرزمین سے گزرے یا یہاں پہنچے وہ کسی نہ کسی آزمائش یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوئے. یعنی یہاں پہ جو بھی آیا اس نے کبھی یہاں پہ راحت اور خوشی محسوس نہیں کی، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر حسین علیہ السلام اور 72 شہداء کا خون ناحق اس بے دردی سے بہایا گیا. تو اس سرزمین کو اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ عطا کیا کہ 2 ہی جگہیں ہیں جن کے ساتھ معلیٰ یعنی اعلیٰ ترین کا لفظ استعمال کیا گیا. ایک اللہ نے عرش کو عرش معلیٰ کہا اور ایک کربلا کو کربلا معلیٰ کہا، کہ جہاں کی خاک بعد شہادت حسین خاک شفا بن گئی، جہاں پہ زائرین کے لیے یہ حکم ہے. اور کس طرح کا حکم ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جد حسین کی زیارت کے لیے آیا کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے. دین اسلام میں قرض کی مذمت کی گئی ہے، لیکن فقط زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، کہ کوئی شخص یہ نہ کہے، یہ عذر پیش نہ کرے کہ میں معاشی طور پر اتنا نہیں تھا اس قابل کہ میں زیارت کے لیے جا سکتا، میں غریب تھا. تو اس کے لیے امام فرماتے ہیں چاہے قرض لے کر ہی کیوں نہ آنا پڑے، میرے جد حسین کی زیارت کے لیے آؤ، میں ضامن ہوں تمہارے قرض کا، میں ادا کروں گا. کتنی بڑی ضمانت مل گئی ہے، اور اس کے باوجود بھی کوئی اس چیز کو بہانہ بنائے کہ میں نہیں جا سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امام علیہ السلام کی ضمانت پر یقین نہیں رکھتا. آؤ اس سرزمین پر، اور جس طرح آنے کا حق ہے. یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بڑے بڑے علماء اور مجتہدین بھی پیادہ جانا اپنے لیے بہت بڑا اجر و ثواب سمجھتے ہیں. علامہ حلی ایک بہت بڑے مجتہد، ایک عظیم مجتہد، کہ کم سن ترین مجتہد ہیں. اپنی مجتہدوں کی فہرست میں دیکھا جائے تو بہت چھوٹی عمر میں 7 یا 8 برس کی عمر میں ان کو مجتہد کا رتبہ ملا. یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک خاص انعام عطا ہوا، یہ خدا داد ان کے اندر جو صلاحیت اللہ نے پیدا کی. تو وہ جب ضعیف ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ آ رہے ہیں کربلا پیادہ، فرماتے ہیں کہ کچھ مسائل تھے، کسی نے کچھ باتیں پوچھی تھی جس کا مجھے جواب نہیں مل رہا تھا، اور میں امام علیہ السلام کے روضے کی طرف عازم سفر تھا، اور زیارت پڑھتا ہوا آ رہا تھا، نوحہ پڑھتا ہوا آ رہا تھا. اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ ایک بہت بہت پرہیبت پرجلال شخصیت میری قریب آئی اور کہا کہ کیا میں آپ کا ساتھ سفر کر سکتا ہوں. تو بہت بڑی ان کے چہرے پر جو نور تھا، اور بہت بڑے مجھے وہ عالم دین لگ رہے تھے. میں نے کہا میرے لیے سعادت ہے. اور پھر چلتے ہوئے ہم نے گفتگو شروع کی.
میں نے ان سے کچھ مسئلے دریافت کرنا چاہے اور مجھے ان مسئلوں کا حل انہوں نے فوراً بتا دیا. یہاں تک کہ ایک مسئلے کے لیے جب انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فلاں کتاب میں ہے تو میں نے کہا یہ میری نظر سے تو نہیں گزرا, میں یہ کتاب پڑھ چکا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب تم یہاں سے جانا اپنے گھر اپنے کتب خانے میں جانا, ہمارے کتب خانے کے فلاں حصے میں یہ کتاب ہے اور اس کتاب کو کھولنا, اس کا جو صفحہ نمبر یہ ہے اس کی سطر نمبر اس میں اس مسئلے کا حل موجود ہے. میں یہ سب کچھ سنتا گیا اور اس وقت تک بھی میں نے محسوس نہیں کیا کہ یہ شخصیت کون ہے. ایک مرتبہ میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر رونے کا اور امام کی زیارت کا اتنا بڑا اجر و ثواب کیوں ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ امام علیہ السلام کی زیارت کا ثواب 70 حج کے ثواب کے برابر ہے. تو اس شخص نے مجھے ایک چھوٹی سی مثال دے کر بتایا. علامہ علی فرماتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ایک واقعہ سنو. ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے گیا اور جنگل میں وہ بادشاہ اپنے ان سپاہیوں سے بچھڑ گیا اور بھٹک گیا, راستے سے چلتا گیا, بہت دور نکل گیا, یہاں تک کہ رات ہونے کو آئی, بھوکا بھی تھا پیاسا بھی تھا اور کوئی اس کے پاس انسان نہیں تھا. دور سے اس کو ایک جھونپڑی نظر آئی. وہ جب قریب پہنچا دیکھا اس میں ایک خاتون بیٹھی ہے ضعیف سی اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے. تو جا کے اس نے پانی مانگا, اس خاتون نے پانی پلایا اور پھر اس کی حالت دیکھ کر بعض روایات میں ہے کہ ان کے پاس ایک بکری تھی اور بعض روایت میں لکھا جائے کہ گائے تھی. گائے کا دودھ پیش کیا. جب پانی اور دودھ وغیرہ پی چکا تو بادشاہ کو بھوک محسوس ہوئی تو اس نے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کھانے کو کچھ نہیں ہے ماں سوائے اس جانور کے جس کو ہم آپ کو ذبح کر کے کھلائیں. تو پھر انہوں نے وہ بکری ذبح کی اور اس کا کھانا بنا کے اس کو کھلایا. بادشاہ نے سحر ہو کے کھانا کھایا. صبح جب ہوئی تو سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے. بادشاہ ان کے ساتھ چلا گیا, یہ کہتا ہوا ان کو شکریہ ادا کرتا ہوا کہ کبھی تمہیں آنا ہو اس طرف تو میرے پاس ضرور آنا. کچھ وقت گزرا, اس ضعیفہ کے اس خاتون کے حالات بہت خراب ہو گئے, فاقوں کی نوبت آ گئی. تو وہ شہر کی طرف آئی اور پوچھتے پوچھتے بادشاہ کے محل تک پہنچ گئی اور بادشاہ کو جا کے ملاقات کی اور یاد دلایا کہ آپ کچھ ٹائم پہلے ہمارے پاس اس طرح جنگل میں آئے تھے رات کی تاریکی میں. تو بادشاہ کو وہ واقعہ یاد تھا. بادشاہ نے بہت عزت و احترام کے ساتھ ان کو اپنے محل میں ٹھہرایا اور اس کے بعد اپنے تمام درباریوں کو اپنے وزراء کو بلا کر پوچھا. اب یہ بتا رہے ہیں علامہ حلی کو آنے والی شخصیت, اور اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اس خاتون نے ہماری بہت مدد کی جب کہ ہم لب مرگ تھے, تو اس نے ہمیں کھانا پانی سب دیا, تو اب اس کو ہم کیا انعام دیں. تو سب نے مختلف رائے دی. کسی نے کہا کہ ان کو سونا اور جواہرات دے دو, کسی نے کہا کہ ان کو بہت سارے سکے دے دیں چاندی کے سونے کے, کسی نے کہا ان کو رہنے کے لیے گھر بنوا دیں, کسی نے کہا ان کو بہت ساری بکریاں دے دیں. جس کی جتنی رائے تھی سب نے کہی. تو بادشاہ نے ایک جملہ کہا. بادشاہ نے کہا دیکھو, اس نے اس وقت میری مدد کی کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا, اور اس کی جو کل کائنات وہ ایک بکری تھی جو اس نے کاٹ کر میرے سامنے پیش کر دی. اب حق تو یہ بنتا ہے کہ میں اپنی کل سلطنت, اپنا تمام سرمایہ, حتیٰ کہ اپنا تخت و تاج بھی اس کو پیش کر دوں, کیونکہ اس نے اپنی کل کائنات مجھے دے دی, تو میرا بھی یہی حق بنتا ہے میں اس کو یہ بھی دے دوں تو کم ہے. اب علامہ حلی سے وہ فرماتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے اپنی کل کائنات, اپنی اولاد, اپنا گھر, اپنا مال, اپنی بہنوں کا پردہ سب خدا کی راہ میں قربان کر دیا. اب اللہ اس کے بدلے میں اپنی پوری خدائی بھی حسین کو دے دے, تو اللہ کہتا ہے اپنے ملائکہ کو یہ کم ہے. فقط اللہ نے اس کے بدلے میں 70 حج کا ثواب اور بہت اجر و ثواب رکھا ہے. تو مومنین, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں اپنا بھرا گھر لٹا دیتے ہیں, تو پھر اللہ ان سے محبت کرنے والوں, ان کے زائرین کو, ان تک پہنچنے والوں کو یہ عظیم اجر و ثواب عطا کرتا ہے. آج 2 محرم الحرام امام علیہ السلام کی سواری کربلا پہنچ گئی ہے, اس مقام پر کہ جہاں مرتجز نے آگے چلنے سے انکار کیا. امام علیہ السلام اپنے سواری سے اترے, قافلے کو ٹھہرایا گیا,
امام علیہ السلام نے وہاں کے مقامی لوگوں میں سے ایک ضعیف شخص کو بلایا اور مولا پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اسے نینوا کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں۔ پھر پوچھا اسے کچھ اور بھی کہتے ہیں؟ کہا ہاں اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام پوچھتے ہیں اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اسے دشت ماریہ بھی کہتے ہیں۔ امام نے کہا کچھ اور نام بھی ہے اس کا؟ تو ضعیف شخص نے کہا ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اس سرزمین کو کرب و بلا۔ بس امام علیہ السلام نے حکم دیا عباس تمام سواریاں یہیں بٹھا دو اور یہیں پہ خیمہ نصب کر دو، ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہمیں آنا تھا۔ بس خیمے نصب کیے گئے ہیں فرات کے کنارے، بیویوں کو ان کے خیموں میں پہنچایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ جب حسین اس تمام کام سے فارغ ہو کر زینب کے خیمے میں آتے ہیں تو دیکھا بی بی رو رہی ہیں۔ مولا پوچھتے ہیں زینب کیا ہوا؟ تو فرماتی ہیں کہ بھیا جب سے اس سرزمین پر ہم آ کے رکے ہیں مجھے رونے کی آوازیں آتی ہیں، کہ کسی بیوی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، میرے کانوں میں اپنی ماں زہرا کے رونے کی آوازیں آتی۔ بھیا یہ وہی سرزمین ہے جس کا مجھے اماں نے بتایا تھا، جہاں پہ ہماری اور آپ سے جدائی ہونے والی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں زینب وعدہ طفلی ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ زینب حوصلے سے، تمہیں بہت طویل سفر طے کرنا، تمہیں اس قافلے کو لے کر بہت آگے تک جانا ہے، ہمارا یہ کام تم نے پورا کرنا ہے۔ تم نے ایک ہی وقت میں محمد مصطفیٰ کی طرح رسالت کا حق ادا کرنا ہے، علی مرتضیٰ کی طرح شجاعت دکھانی ہے، فاطمہ الزہرا کی طرح صبر کرنا ہے، حسن مجتبیٰ کی طرح تم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور میرے اس قربانی کو قیامت تک کے لیے قائم تم نہیں رکھنا ہے۔ بس پنجتن پاک بن کر زینب نے یہ تمام ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ آج 2 محرم الحرام کربلا میں زینب کا گریہ شروع ہوا، اور آج تک ہر مجلس میں، ہر فرش عزا پر زینب اپنی ماں کے ساتھ آتی ہیں اور تمام عزاداروں کے آنسو ماں زہرا کے رومال میں جمع کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو مولا حسین علیہ السلام کا عرصہ اس طرح دے کہ بی بی ہم سے راضی ہو جائیں۔ بس بی بی راضی ہو جائے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مددی